ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو صابی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں یعنی کرسچنز، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. سورۃ البقرہ میں بھی آیت نمبر 62 آلموسٹ انہی الفاظ کے ساتھ تھی، صرف اس میں یہ فرق ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس میں نصارہ کا ذکر یہود کے ساتھ آیا اور پھر اس کے بعد صابی، اور پھر آگے وہی الفاظ ہیں، اور اس میں ہے کہ ان کے رب کے حضور اجر ہوگا ان کے لیے. اس آیت کو لوگ مس کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کوئی ضروری نہیں ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل میں ہیں، یہ صابی کا ترجمہ بعض لوگ کر دیتے ہیں ستارہ پرست. ستارہ پرستوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ صابی بیسیکلی دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل. جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو قیامت والے دن وہ کامیاب ہو جائے گا. جو دین الہی کے پیروکار ہیں، دین الہی یعنی ہم اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں وحدت ادیان کا جو تصور ہے کہ انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، صرف اللہ کو مانا جائے، آخرت کو مانا جائے، اور جو کوئی جدھر لگا ہے وہ لگا رہے، اپنی اپنی مرضی کے انبیاء کو پکڑ لیں، اپنی اپنی مرضی کی شریعت کو پکڑ لیں، جو شریعت کے اندر ناسخ و منسوخ ہے اس کو چھوڑ دیں. کرسچنز ہیں تو بے شک وہ نبی الاسلام کو نہ مانیں، کرسچنز ہی مر جائیں وہ بھی کامیاب ہیں، یعنی اس سے وہ رزلٹ یہ نکالتے ہیں. یہودی بے شک حضرت عیسیٰ کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی مر جائیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اس آیت سے پلیل لیتے ہیں. اور اہل ایمان کا تو ذکر سٹارٹ میں موجود ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ اگر قرآن کی اس آیت کو لینا ہے تو قرآن کی ڈاکٹرن کو آپ نے ایز اے ہول لینا ہے. یہاں پر اگرچہ ایمان برسالت کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن وہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر.
کہ جو کوئی بھی چاہے ایمان والا ہے، یہودی ہے، صابی ہے، نصرانی ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے مراد ہے اس طرح کا ایمان جس طرح کا اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اور نیک اعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ذکر کیا ہے کہ رسولوں پر ایمان لاؤ تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں سے یہ رزلٹ کیسے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں رسولوں پہ ایمان لانے کی نفی کوئی نہیں ہوئی ہے، عدم ذکر ہے۔ وہ ذکر دوسری جگہ موجود ہے، جس کو میں نے اکثر مثال سے واضح کیا ہے۔ عدم ذکر کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا ذکر نہ ہو، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ڈاکخانے میں بل صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ سنڈے والے دن وہ بل جمع کروانے چلا جائے اور کہے کہ جی آپ نے سنڈے کا تو ذکر نہیں کیا تھا، تو ہم اسے کہیں گے یہ امپلائیڈ تھا کہ ادر دین سنڈے۔ لہٰذا یہ امپلائیڈ ہے کہ پیغمبروں کو مانے۔ دوسری بات، یہود و نصارہ وہی ہیں جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اس کا مطلب پیغمبروں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تیسرا، اپنے اپنے زمانے میں جب تک کہ اس خاص پیغمبر کی دعوت تھی اور اس کے بعد کوئی اور پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کا اس پیغمبر کے ماننے والوں نے انکار کیا ہو، تو وہ اس زمانے کے مومن ہی ہیں۔ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھی تھے، وہ مسلمان ہیں تا وقتے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا۔ عیسائی بھی مسلمان ہیں تا وقتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار نہ کیا۔ اس سے پہلے تو مسلمان تھے، تو اپنے اپنے زمانے میں وہ بھی مسلمان تھے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے جب پورے شد و مد کے ساتھ اس چیز کا ذکر سورۃ النساء کے اندر کر دیا، آیت نمبر 150، 151، 152، جو کہ 6 پارے کے بالکل سٹارٹ میں پہلے صفحے کے اوپر یہ آیات آ جاتی ہیں، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کھول کے بیان کر دیا کہ کوئی ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے تو اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ آیت نمبر 150، ان الذین یکفرون باللہ، سورۃ النساء کی، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، یعنی بعض رسولوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے بعض کا کفر کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں۔ بالکل واضح الفاظ ہیں۔ اس پہ فتویٰ کیا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ حقیقتاً کٹر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور رسولوں میں ایمان لانے میں انہوں نے فرق نہیں کیا، سارے رسولوں کو مانا۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کے اعمال کا قیامت والے دن ان قریب۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت بھی تو قرآن کی ہے نا، اگر یہ آیت قرآن کی ہے تو دونوں آیات کو ملا کر ایک آپٹیمل سلوشن نکلا کہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے پیغمبروں کو ماننے والے جنتی ہیں جب تک کہ وہ کسی اور پیغمبر کا انکار نہ کرتے۔ جب وہ کسی پیغمبر کا انکار کریں گے نئے آنے والے کا، جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، کافر ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، کافر ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ مومن تھے۔ یا ہم مسلمان اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں، چاہے وہ نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر بھی مانتے ہوں، تو یہ بھی کافر شمار کیے جائیں گے۔ تو ٹوٹیلٹی میں بات کو لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا اگر ایک صفحہ بھی پھاڑ دیا جائے تو باقی کی کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا ٹاپک ہو سکتا ہے جو اس کے اندر اس طریقے سے ایڈریس ہوا ہے جو باقی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو اکثر کہتے ہیں جی آپ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اختلافی موضوعات کے اوپر، اگر میرے بھائی مختصر گفتگو سے کسی کو بات سمجھ آتی ہو، اس کے سارے وسوسے سیٹل کر دیے جاتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے تو زیادہ کوئی بہترین انداز میں بات نہیں سمجھا سکتا۔ قرآن تو ایک صفحے کی کتاب ہونی چاہیے تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں کے وسوسے سیٹل کرنے کے لیے کم از کم 500 صفحوں کی کتاب نازل کرنی پڑی ہے، اٹ مینز کہ ایشوز کافی گمبھیر ہیں۔
بات تفصیلی ہوتی ہے تو پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا وہ حکم لے کر اللہ کی طرف سے جو ان کو پسند نہیں تھا، ٹھیک، ان کی جو خواہشات نفسانی کے خلاف تھا. فریقاً کذبوا، تو انبیاء کے ایک گروہ کا تو وہ انکار کرتے رہے. وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. یعنی جہاں ان کا بس چلا انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا. کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے، اس وقت کے یہودیوں نے. حضرت داؤد علیہ السلام کو ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی تکلیفیں اٹھانی پڑی کہ یہودیوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا. تو ان نبیوں کو ان کے اپنے پیروکاروں کی طرف سے، یا یہ کہہ لیں کہ جن کی طرف انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی. تو اگر نبیوں کے ماننے والے یا ان کو جو دعوت دینے کے لیے جن لوگوں کو وہ انبیاء آئے تھے ان سے انبیاء کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آج بھی جو نبیوں کے پیٹرن پہ بات کرے گا تو اسے بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. اگر نبیوں سے لوگوں نے بات نہیں سنی نا، تو غیر انبیاء سے بھی وہ لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی کے مطابق نہ ہو جائے باتیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب کوئی نبی آیا بنی اسرائیل میں سے جو ایسی باتیں ان سے کرتا تھا جو ان کو بری لگتی تھی، ان کی خواہشات نفسانی کے خلاف تھی، جس کے وہ عادی ہو چکے تھے، جو پیچھے بھی گزر چکا، حرام خوریوں کے عادی ہو چکے تھے، سود کے عادی ہو چکے تھے، کاروبار کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، اور انبیاء کے ان کی اصلاح کرتے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں، لڑوانے والی باتیں نہ کریں. جب بھی کسی کی اصلاح ہوگی میرے بھائی وہ لڑانے والی بات ہوگی، وہ میٹھی میٹھی بات نہیں ہوگی. کڑوی باتیں تو پھر انبیاء سے نہیں لوگوں نے سنی، غیر انبیاء سے کیسے لوگ سن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یا تو انبیاء کے گروہ کا انکار کر دیتے تھے، یا ایسے بھی تھے جن کو انہوں نے شہید کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب. فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے. یعنی انبیاء کی دعوت سے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے اس گمان میں کہ اللہ تعالیٰ کی کو پکڑ نہیں آئے گی اس کے عوض. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی. ثم عموا وصموا کثیر، اور پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے بہت سے ان میں سے. منہم کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی یہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر آیا ان کے ساتھ یہی ایٹیچیوڈ تھا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا. بیسیکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے تو اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ کچھ کیا، آپ تو پھر بھی بنو اسماعیل سے ہیں، آپ کے ساتھ اگر یہ کر رہے ہیں نا کہ یہ اندھے اور بہرے بن گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے، اس کے باوجود وہ آخری پیغمبر کا انکار کر رہے تھے. تو حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی کہ ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے قوم کے انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا، اگر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. اب وہ مشہور ترین آیات آ رہی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے جو فرسودہ نظریات ہیں ان کا رد کیا ہے. اس وقت بھی دنیا میں دو طرح کے کرسچنز ہیں. سب سے زیادہ جو دنیا میں کرسچنز ہیں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 70% وہ ہیں کیتھولک، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور باقی کے جو آلموسٹ سمجھ لیں 25% ہیں وہ ہیں پروٹیسٹنٹ. باقی 5% دوسرے فرقے بھی ہیں، لیکن مینلی دو ہی ہیں. پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی حضرت عیسیٰ کے روپ میں دنیا میں آیا ہے. یہ بہت بڑے لیول کا کفر وہ کرتے ہیں. دونوں فرقوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد فرمایا. اس زمانے میں پروٹیسٹنٹ تو موجود نہیں تھے، لیکن یعقوبیہ ایک فرقہ تھا، جیکوبائٹس کہلاتے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کا روپ سمجھتے تھے. پروٹیسٹنٹ تو نبی علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن نظریات ان کے پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں. دوسرا کیتھولک میں بھی پہلے جو تثلیث کا عقیدہ تھا 3 خداؤں کا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے، حضرت مریم
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گاڈ دا ہولی فادر اور مدر اور سن۔ آج کی جو تثلیث ٹرینٹی ہے اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ آج کے جو کرسچنز ہیں وہ ٹرینٹی میں ہولی گوسٹ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں۔ ہولی گوسٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام، گوسٹ تو ویسے بھوت کو کہتے ہیں لیکن وہ ہولی گوسٹ کہتے ہیں، اچھے والا بھوت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتے کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ انہوں نے جوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود صفائی پیش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ ایسے نہیں تھے۔ اچھا، بعض لوگ اس کی پلی لے کر کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو بابوں کے اوپر بولتے ہیں نا، بابے بڑے اچھے تھے، ان کے جو فالوورز ہیں نا وہ بعد میں خراب ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال آپ ہمیں اس لیے نہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کی صفائی تو اللہ نے پیش کی ہے۔ اگر اللہ نے ان کی صفائی نہ پیش کی ہوتی اور وہ پیغمبر نہ ہوتے تو ہمیں کوئی آر نہیں تھا کہ ان کی جو تعارف دنیا میں موجود ہے اسی کے مطابق ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ تو دنیا میں جن صوفیاء کے بارے میں آپ نے غلط نظریات پروپیگیٹ کیے ہیں، ان کے ساتھ منسوب کیے ہیں، تو ان کا واحد تعارف تو ان کی کتابیں ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے ماننے والے ہیں۔ جب سب چیزیں بتائیں کہ انہوں نے غلط نظریات ہی پروپیگیٹ کیے ہیں تو ہمارا حسن ظن ان کے بارے میں کیسے قائم ہو؟ یا زیادہ سے زیادہ اگر ان کو بچانا ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے، پچھلوں نے بگاڑ دی، وہ خود ٹھیک تھے۔ تو وہ خود ٹھیک تھے تو کون سے والے ٹھیک تھے؟ قرآن و حدیث والے۔ تو جب قرآن و حدیث والے وہ ٹھیک تھے، پھر قرآن و حدیث کو ہی پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں نہیں، آپ اس طرح کریں کہ جو اچھی باتیں ہیں نا وہ لے لیں، بری چھوڑ دیں۔ اچھی باتیں کون سی لیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو وہ ان سے پھر کیوں لیں؟ وہ تو قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کان ایسے کل کے کیوں پکڑے؟ پھر آپ جب تک قرآن و حدیث پڑھیں گے نہیں، آپ کے اندر یہ کمپیٹنسی کیسے پیدا ہوگی کہ کون سی ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کون سی خلاف ہے؟ آپ تو جو قرآن و حدیث کے مطابق بھی سمجھے بیٹھے ہیں وہ بھی خلاف ہے۔ آپ نے اگر مزارات، قبروں کے بارے میں مسلم شریف کی احادیث نہیں پڑھی ہوئی کہ قبروں کو پکا مت کرو، ان پہ مت بیٹھو اور ان پہ عمارت مت بناؤ، تو آپ کو کشف المحجوب میں جب علی بن عثمان حجویری صاحب اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ میں نے کچھ وقت گزارا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو آپ کو یہ بات پھر غلط تو تبھی نظر آئے گی جب آپ نے مسلم شریف پڑھی ہوگی، ورنہ تو آپ ہم سے لڑیں گے، آپ کہیں گے کہ جی بزرگوں کے مزارات پہ جا کے آپ منتیں مانگیں، دیکھیں جی یہ داتا صاحب بھی مانگتے تھے، تو ہم کہیں گے یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے ان کی تعلیمات ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی ان سے پہلے احادیث کی کتابیں کمپائل ہو چکی تھیں، یہ تو 465 ہجری میں 465 میں فوت ہوئے، اور امام مسلم ان سے 200 سال پہلے 261 ہجری میں کتاب لکھ کے فوت ہو چکے تھے، احادیث کی کتاب بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں، میرے اس کے اوپر کئی ایک لیکچرز ہیں۔ تو پھر جب تک آپ قرآن و حدیث نہیں پڑھیں گے آپ کو ان بزرگوں کی تعلیمات کا فالٹ پتہ نہیں چلے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کی پرنٹنگ بھی بند کریں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں، اللہ جانے ان کا معاملہ جانے۔ ویسے بھی دنیا میں ان لوگوں کو اس طریقے سے کوئی جانتا نہیں ہے۔ انٹرنیشنل اگر کوئی صوفی ہے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، امام غزالی ہیں، یہ لوگ ہیں۔ باقی آپ کو جتنے یہاں مزارات نظر آ رہے ہیں یہ لوکل بزرگ ہیں، یعنی آپ اگر افریقہ میں جا کے پوچھیں سلطان باہو کے بارے میں تو ان کو نہیں پتا ہوگا، ان کا کیا لینا دینا ہے، ان کو کلام باہو کا کیا لینا دینا، وہ پنجابی کے اندر ہے۔ امام غزالی کی کتابیں چونکہ عربی اور فارسی میں اور انٹرنیشنل زبان تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین عربی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو تو ان کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلی بات تو امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی جن دونوں کو یہ تصوف کا امام مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں غنیۃ الطالبین میں اور منہاج اس میں کیمیائے سعادت میں اور احیاء العلوم کے اندر جو نماز کا طریقہ لکھا ہے وہ تو رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بخاری اور مسلم والا۔ آپ لوگ تو پڑھتے ہیں بغیر رفع الیدین کے اور آپ کہتے ہیں تو مکھیاں مارنا ہے، آپ کدھر جائیں گے؟
آپ جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان کی تو نماز ہی آپ کے نزدیک غلط ہے، منسوخ ہوئی ہوئی نماز پڑھتے رہے، تو انہوں نے اللہ تک آپ کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ وہ تو خود رسول اللہ تک نہیں پہنچے، ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے آخری وقت میں نماز کون سی پڑھی ہے۔ تو آپ کی تو سارا کچھ ہی فارغ ہو جائے گا، بچنا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی صفائی اللہ نے دی ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ والی مثال بابوں کے اوپر نہیں آپ لگا سکتے۔ یہ تو ہم اپنے حق میں یوز کر سکتے ہیں کہ اگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے چینج کر دی تو بابت شاہی کوئی نہیں، ان کی کتابیں کیوں نہیں چینج ہوں گی؟ ان کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں بابت شاہی کوئی نہیں۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات ان کے فالوورز نے چینج کر دی تو بابوں کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات نہیں چینج کی ہوں گی؟ کی ہیں، ایسی چینج کی ہیں کہ گستاخانہ باتیں ہیں۔ میرا خیال ہے دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو جسے کشف المحجوب کا تعارف ہو اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس میں کہاں کہاں گستاخیاں ہوئی ہوئی ہیں۔ میری ویڈیوز کی برکت سے اللہ کے فضل سے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو یہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے صفائی دی ہے، وہ پیغمبر ہیں، ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا علیہم السلام اجمعین۔ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ اچھا یہ میں نے چونکہ بنی اسرائیل کے اوپر وقف کیا تو الف کے اوپر پیش میں خود لگا رہا ہوں، کیونکہ پھر میں ایک نیا جملہ اس کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہوں نا، تو وہ لگانا ضروری ہو جائے گا، ورنہ کنٹینیوس اسے پڑھیں گے تو یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، لام کو عین کے ساتھ ملائیں گے، جس طرح آپ سورۃ الملک میں بھی پڑھتے ہیں نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی، اور اگر قدیر پہ رک جائیں تو پھر نلذی نہیں پڑھیں گے، پھر الذی پڑھیں گے، کیونکہ نون جو ہے جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو تمہارا، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وما للظالمین من انصار، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بری ذمہ ہو چکے ہیں یہ خطبہ دے کر کہ اے اولاد یعقوب، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب، مطلب یہ کہ میں تو تمہارا رب کوئی نہیں ہوں، میں بھی اس کا بند نہیں ہوں، اور اگر تم نے شرک کیا تو پھر یہ چیز بھول جاؤ کہ میں نے تمہارے کام آنا ہے۔ اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، یعنی شفاعت کا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ امت کہہ رہی شرک ختم ہو چکا ہے، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا۔ شرک ختم ہوا ہے ایک گروہ سے، اور وہ قیامت تک ختم ہے۔ بنی اسرائیل میں سبھی گمراہ ہو گئے تھے، اس امت میں سارے گمراہ نہیں ہوں گے، ایک گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا۔ تو شرک اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ پیغمبر بھی کوئی کام نہیں آئیں گے، جنت اللہ نے حرام کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کی ہے کہ پیغمبروں کا ذکر اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے انبیاء اکرام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ اگر انبیاء کی بھی پلی کسی نے لی ہے تو اللہ نے پھر بات کھول کے بیان کی۔ ایک تو وہ آیت پہلے گزر چکی ہے 17 نمبر، وہ بھی سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور وہاں تو پھر بڑے سخت الفاظ آئے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، نبی تم فرماؤ کہ پھر اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ عیسیٰ بھی اس کی ایک مخلوق ہے، پیدا کر دی، دیٹس آل۔ ان کی اتنی شانیں، اتنے معجزات کی وجہ سے یہ نہیں ہو گیا کہ وہ کوئی اللہ کے بیٹے بن گئے ہیں یا وہ اللہ ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آ رہا ہے ان کا ذکر جو کیتھولک ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ تین، اس وقت کی ٹرینٹی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور اللہ، اور آج کی ٹرینٹی میں ہولی گھوسٹ انہوں نے شامل کر لیا، سیدہ مریم کو نکال دیا، عیسیٰ ابن مریم، حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ بھی کافر ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، تمہارا تو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اکیلے الہ کے، کوئی تین خدا نہیں، ایک خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ اس شرک سے باز نہ آئے جو یہ بک رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ رجوع نہیں لائیں گے اللہ کی طرف؟ ویستغفرون، اور اس سے بخشش نہیں طلب کریں گے اپنے ان غلط عقائد کے عوض؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جناب سخت ترین آیات آ رہی ہیں، یہ آیات اس امت کے بھی شرک کو کھول کے بیان کریں گی، اس امت کے اندر جو غلط عقائد لوگوں نے پروپیگیٹ کر دیے باذن اللہ کے نام کے اوپر، اور یہ کہہ دیا یہ آیات بتوں کے بارے میں ہے، یہ انبیاء کے بارے میں نہیں، من دون اللہ سے مراد جو ہے وہ بت ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر کلیئر ہو جائے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76، مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، نہ تو وہ خدا کے بیٹے تھے نہ خدا تھے، ایک رسول تھے۔ رسول دو اور بھی آئے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے کئی ایسی کوالٹیز دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لیکن پھر بھی ہے تو وہ پیغمبر ہی تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ماں راست باز عورت تھی، صدیقہ تھی۔ مجھے بتائیں سیدہ مریم سے بڑھ کے کسی بابے کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ سیدہ مریم اولیاء کی سردار ہے، کیونکہ ایک نبی کی ماں ہے، اولیاء کی سردار، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے صدیقہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر انبیاء کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد صدیق ہونا ہے، تو انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا۔ تو کوئی ولی بھی کسی صدیق کے برابر تو نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی کو بڑا بزرگ ہو، اور پھر وہ پیغمبر کی ماں بھی ہو۔ تو اور پیغمبر بھی اولو العزم 5 پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورا میں آیا، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی سب سے زیادہ شان ہے پیغمبروں میں، ان میں سے ایک پیغمبر، اولیاء کی سردار ان کی ماں، خود بھی انبیاء کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر۔ ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، روٹی کے محتاج تھے۔ یعنی اللہ تو روٹی نہیں کھاتا، جو روٹی کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محتاج تو خود حاجت روائی کے لیے الہ کی طرف رجوع لاتا ہے، اگر یہ الہ ہوتے تو روٹی تو نہ کھاتے ہوتے۔ مجھے بتائیں یہ وہ مثال ہے جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ آج بھی آپ کرسچن سے جا کے بات کر سکتے ہیں، بتاؤ کہ فلاں
ہستی جن کے بارے میں تم یہ کچھ کلیم کر رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم، کیا وہ روٹی کھاتے تھے؟ کیا انہوں نے ماں کا دودھ پیا تھا؟ تو اگر وہ خدا تھے تو ان چیزوں کے محتاج کیوں تھے؟ آج کے بھی آپ بزرگ دیکھ لیں، ایسی ایسی مرغن غذائیں کھاتے ہیں کہ آپ کو تو کبھی کبھار ہی وہ نصیب ہوتی ہیں. اور جن پرانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ اتنے سال تک کچھ نہیں کھایا، جھوٹ بولتے ہیں. ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے اتنے سال تک انہوں نے پیشاب بھی نہیں کیا، وہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ سالوں میں نہیں ہے، وہ دنوں کی بات کرتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں اتنے سال پتے کھائے. پتے کیوں کھانے رہنے؟ یعنی پتیاں دے محتاج سن، یہی مطلب ہوا نا، پتے اسی لیے کھائے نا، محتاج تھے نا. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کھانا کھانے کے محتاج ہیں تو بابوں کو ہم نہیں کہہ سکتے پتوں کے محتاج تھے، پتے کھاتے رہے. اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں، ہم ان سے، نبی علیہ السلام جب غار حرا میں جایا کرتے تھے تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ختیجہ ان کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی، تو حضور تو وہاں بھوکے نہیں رہتے تھے، کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ بیسک نیڈ ہے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب ہم شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے قید کیا گیا تو ہم پتے اور چمڑے کھاتے تھے، اور ہمیں یعنی ٹوائلٹ جاتے تھے تو جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں نا، یہ ہماری حالت ہوئی ہوئی تھی، کھانے کو ہے ہی نہیں تھا. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ غوث کتب ابدال جب اتنے سال تک کچھ نہیں کھاتے ہیں تو سعد ابن ابی وقاص وہ کیوں کھانا کھاتے رہے؟ نبی علیہ السلام کیوں کھانا کھاتے رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن ابی وقاص، جن کا نام سعد ابن مالک بھی تھا، ان کے سوا کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوں. آپ نے بدر و احد کے موقع پہ فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا. حالانکہ وہ رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، اتنا ان کا درجہ ہے، تو وہ بھی پتے کھاتے تھے. تو یہ بزرگ کہاں سے بغیر کھائے پیے زندہ رہے؟ فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنا عرصہ بس چائے پیتی ہے انہوں نے. چائے بھی کیوں پیتی ہے؟ وہ ایسے وقت پہ کھاتے پیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. نماز بھی ایسے وقت میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو پتہ بھی چل جائے تو وہ کہتے ہیں ادھر نہیں پڑھی ہے، مکے مدینے پڑھی ہے. تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام کبھی مکے میں ہو تو مدینے جا کے نماز پڑھی ہو، اور مدینے میں ہو تو مکے آ کے نماز پڑھی ہو. اسے تو کبھی نہیں ہوا. تو سب فراڈ چل رہا ہے. یہ میں کمپیریزن آپ کو کرا رہا ہوں کہ قرآن کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. قرآن کے پیغمبر اور ہیں، بابوں کے پیغمبر اور. فرق آپ دیکھ لیں. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. یعنی اس سے نیچے آگے کیا سمجھایا جائے کہ بھئی روٹی کے محتاج ہیں وہ. ثم انظر، پھر ان کی طرف بھی دیکھو جو نہیں ماننے والے، انا یؤفکون، کہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. آج بھی یہی ہے، آپ جب ان کو باتیں بتاتے ہیں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں توہین کر دی ہے. تو یہ کس کی توہین ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ قرآن میں؟ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی توہین ہوئی ہے جب اللہ نے کہا روٹی کھانے کے محتاج ہے. ابھی تو اہل کام اگر ٹرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے. دے لیں دونوں عقیدے اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھا کے پھینک دی ہیں. نمبر 1 یہ فرمایا کہ یہ من دون اللہ ہے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. حالانکہ یہ حزب اللہ ہے، لیکن حزب اللہ شیطان کے مقابلے پہ. لیکن جب ان کو لوگ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہے تو حزب اللہ ہے لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دی ہے، اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پوجنا شروع کرتی ہے. دوسرا، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا، علم والا ہے. یعنی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہوگا جو سننے والا، علم رکھنے والا ہو. ہر وقت ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا یہ تو عیسیٰ اور ان کی ماں کی کمپیٹنسی نہیں ہے. جب عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ کے مقابلے پہ عیسائیوں نے جب انہیں کھڑا کیا تو وہ من دون اللہ، اللہ نے ان کو کہہ دیا تو بابے تے شاہی کوئی نہیں،
بابے تے شاہی کوئی نہیں. شکر کرو اسی اتنے روک رہے ہیں لوگوں کو بس کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. ایڈی موٹی گلاں میرے دماغ چ آندیاں نے اس تو بعد, لیکن میں کہنا نہیں, اخلاقیات کا دائرہ ہم نے کراس نہیں کرنا, بس اس تے ہی تسی رہو کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. جدو کوئی کہنا کہ بابے بڑی شان ہے تے اے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76, میں نے اس کا واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا پہلے بھی, جب وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 آئی تھی نا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, تو 3 قرآن لیکچر میں نے اس ایک آیت پہ کیے تھے, کیونکہ توحید نہیں ہے تو پیچھے تو کوئی شے نہیں ہے. تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے آفس کے ایک کولیگ وہ دوسری سائٹ پہ تھے, ہم ایک دفعہ وہاں گئے تو دعوت اسلامی میں, تو وہ جب جماعت کروائی انہوں نے, ہم نے نماز ان کے پیچھے پڑھی, ہم تو پڑھ رہے تھے رفع الیدین سے, وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک رفع الیدین کرنے والا بندہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. وہ گمان کیا انہوں نے کہ ہم اہل حدیث ہیں, اور اہل حدیث جو ہیں وہ تو بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں, نماز کے قائل نہیں ہیں, اور دوسری طرف بریلوی بھی قائل نہیں ہے ان کے پیچھے, وہ گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو ان سے تھوڑی دوستی ہوئی تو انہوں نے دعوت دے دی کہ ہمارے گھر کبھی آئیں چائے کے لیے. تو میں اپنے ایک دوست کو لے کے وہاں پہنچ گیا, تو ہم نے بات کرنی تھی توحید کے اوپر, یہی ارادہ تھا کہ ان کے سامنے بات رکھی جائے. اب انہوں نے جال حق پڑھی ہوئی تھی جو میں نے 1994 میں پڑھی ہوئی تھی, اور مجھے پتا تھا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میں نے کور کیا ہوا اپنے ریسرچ پیپر, دعا صرف اللہ ہی سے, مسئلہ نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے. تو وہ کہنے لگے جی قرآن میں جتنی بھی من دون اللہ کی آیات ہیں کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں, یہ سب بتوں کے بارے میں. تو میں نے کہا یہ آپ کو بتایا گیا نا, ہم قرآن سے آپ کو کئی آیات پیش کر سکتے ہیں, لیکن ایک آیت ہی ویسے آپ کے لیے کافی ہے. میں نے پھر یہ آیات کھولی کہ دیکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو انبیاء کے 5 بڑے سرداروں میں سے ایک سردار, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ, اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی ماں صدیقہ, اولیاء کی سردار, ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ایسی ہستیوں کی جو من دون اللہ ہیں, اللہ کے سوا اور ہستی ہیں. تو دیکھ لو من دون اللہ, اللہ نے ان دونوں کو کہہ دیا. اب ایک مسئلہ تو اس کا حل ہو گیا, لیکن وہ بات ماننے والے تو نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے من دون اللہ یہ, لیکن اصل میں دیکھیں ہم کوئی اولیاء اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے. عیسائی تو چونکہ عبادت کرتے تھے نا حضرت عیسیٰ کی, ان کو رب کہتے تھے. ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو رب نہیں مانتے, ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لہٰذا ہم پہ آپ یہ فٹ نہ کریں. میں نے کہا جی آدھی تو فٹ ہو گئی نا, کہ انہوں نے کہا چونکہ ہم عبادت نہیں کرتے لہذا شیخ عبد القادر جیلانی من دون اللہ نہیں ہے. میں نے کہا جی بالکل ایگری, لیکن اگر ان کی عبادت ہو رہی ہو پھر من دون اللہ ہے, کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا عبادت ہو رہی ہے کیونکہ آپ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, اور قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھ سے. ایک تو ظاہری اسباب ہے, وہ تو آپ کافر سے بھی لے لیں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ تو آپ فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے. بارش برسانے کی ڈیوٹی فرشتوں کے پاس ہے, لیکن بارش آپ اللہ سے مانگیں گے, فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اور عبادت کے اندر دعا شامل تھی, پھر بھی اللہ نے الگ سے ذکر کیا, ضرورت کوئی نہیں تھی ذکر کرنے کی, لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں آنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیونکہ ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں حدیث موجود ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. پھر حضور نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی سورۃ المؤمن, جسے سورہ غافر کہتے ہیں, آیت نمبر 60, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں, عبادت میں تکبر کرتے ہیں, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہ نے دعا نہ کرنے کو کہا کہ عبادت سے تکبر ہے, تو دعا کیا ہوئی؟ عبادت. تو لہٰذا شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی دعا کرے گا تو گویا وہ ان کی عبادت کر رہا ہے. اور دوسری بات, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی عبادت کو کنڈیم نہیں کیا, بلکہ کہا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تو تمہارے کسی نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو عبادت تو رہ گیا بعد کی بات. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے. تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں, بابے دے
شہنشاہ ہی کوئی نہیں. یا مانو کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے. وہ عیسیٰ ابن مریم جو مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے, اتنا بڑا معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ویسے تو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ بھی سارے انبیاء کے معجزات جمع کر کے نبی علیہ السلام کو دیے گئے, تو میں ان سے سمپل پوچھتا ہوں کہ یہ جو معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ تو ہمارے نبی کا معجزہ نہیں ہے. اوورآل ان کا مرتبہ زیادہ ہے, لیکن یہ کہانی نہ کرایا کریں آپ, یہ آپ کی کہانی ہو جائے گی. باقی تو ہر معجزہ آپ جھوٹا بنا لیں گے. وہ جھوٹا واقعہ بھی بنایا ہوا ہے حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ کرنے والا, چلیں ہم اس کے اوپر قرآن میں نفی ہے کہ معجزہ کوئی زندہ نہیں کیا, لیکن چلیں یہ معجزہ آپ کیسے ثابت کریں گے بغیر باپ کے پیدا ہونا؟ ہمارے تو نبی کا نام ہے محمد ابن عبداللہ, حضرت عیسیٰ کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم, کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا, ورنہ تو باپ کی طرف بچے کو منسوب کیا جاتا ہے. پھر کیا کریں گے؟ حضرت آدم کے لیے تو آپ پلی لے لیں گے کہ چونکہ وہ پہلے انسان تھے اس لیے یہ ہوا. عیسیٰ ابن مریم کا کیا کریں گے؟ تو یہ کہانیاں نہ کروایا کریں, آپ کے گھاٹے فٹ ہو جائیں گے. تو میں نے کہا یہاں تو ان کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی کی گئی ہے. تو اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے. بات انہوں نے مانی نہیں, لیکن ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. وہ مانتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی نا تو ہمارے بزرگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آئی ہیں جو اس کو سمجھ آ گئی ہیں. تو میرے بھائی یہی تو بات کرتے تھے یہودی بھی کہ عیسیٰ ابن مریم جو باتیں کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ ابن مریم تو نوجوان تھے, ان کے بابے تو اتنے بوڑھے تھے یہودیوں کے علماء, اور وہ جا کے ان کو چیلنج کرتے تھے یروشلم کے اندر بیت المقدس میں جا کے. ان کے خطبات آپ دیکھیں, وہ تو بلکہ ایران والوں نے تو ایک فلم پوری بنا دی ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم نے جب علماء یہود سے جا کے گفتگو کرنی شروع کی ہے, وہ آپ دیکھیں تو صحیح کتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں, اور اینڈ پہ وہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ چڑھ دوڑتے ہیں ان پہ. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نظروں کے سامنے سے غائب کر دیتا ہے. یار بابے کیڈی زریلی چیز نے, نبی بھی آ جائے نا یہ کہتے ہیں نہیں اسی اپنے بابے نو لے کے چلنا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا انبیاء کی دعوت حق کے سامنے بھی وہ بابے ہوتے ہیں. بابوں کو ہٹائے بغیر آپ انبیاء کی دعوت کر ہی نہیں سکتے. یار نبی جب خود موجود تھے اس وقت بابے جو ہے رکاوٹ بنے ہوئے تھے. آج تو نبی کی بھی ہمیں حمایت حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے, بغیر نبی کے ہیں, ان کی تعلیمات ہمارے ساتھ ہیں, تو ہمیں اب زیادہ زور لگانا پڑے گا بابوں کو ہٹانے کے لیے. بابوں کو ہٹانا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر آپ انبیاء تک پہنچا نہیں سکتے, لوگوں کو ان کی تعلیمات تک پہنچا نہیں سکتے. بابا لیس کرنا ضروری ہے جی. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا لیس بنا رہا ہے, ہاں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نا جو یہ کہ یہ بابا لیس بنا کے خود بابا بننا چاہتا ہے. بھائی خود بابا بننا چاہتا تو بھائی آپ کی طرح چندہ بک ہوتی, آپ کی طرح ایک المحند کتاب لکھ کے ہم نے امت کو تھمائی ہوتی کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں ہمارے فرقے کے, اور آپ کے مخالفین کی طرح اسام الارمین لکھ کے تمہید ایمان لکھ کے تھمائی ہوتی کہ یہ ہمارے فرقے کے عقیدے ہیں. ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, نہ کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی کتاب لکھی. ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں تو وہ ان کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ لکھے ہیں, اذکار کارڈ بھی, اور کیا آپ خود پڑھ لیں. آپ کے بزرگوں میں تو ریفرنس ہوتے ہی نہیں ہے. المحنت میں جتنے انہوں نے عقیدے لکھے ہیں قرآن و حدیث کے تو دلائل دیے ہی کوئی نہیں ہوئے. وہ دلیل انہوں نے یہ ہے کہ بعد میں 25 بندوں نے سائن کر دیے. تو اسی لیے انہوں نے فرمایا نا کہ جی میں نے پڑھی نہیں ہوئی تھی لیکن مجھے یقین ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جس طرح یقین کریں, آپ کو یہ یقین ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء غلط کام نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر علماء کے سائن ہوئے ہیں نا پھر قرآن حدیث کو نیچے ہونے لگا دیش. پھر یہ مطلب ہے کہ انہیں پنجی مولوی پانے پہ نے, پنجی والے نہیں تے مولوی پا کے نا ان قرآن حدیث دا جڑا نا ویٹیج پورا کیتا جائے, ٹھیک ہے نا. اتنے علماء کے سائنوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے قرآن و حدیث کو. آیت اور حدیث لکھنے کے بعد سائن لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ کے سائن ہو گئے نا, اس کے پیغمبر کی نشانی ہوگی. آیت بھی سائن کو کہتے ہیں, نشانی. قرآن کی آیات اللہ کے سائن ہے, اللہ کی نشانی ہے. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائن ہے, ان کی نشانی ہے, تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. خیر وہ خاموش ہو گئے جب ان کو یہ پیش کیا. باقی ماننا نہ ماننا, زندگی میں کبھی کوئی چیز کام آ جاتی ہے, ہو سکتا ہے زندگی کسی موقع پہ بات سمجھ آ جائے. اب اگلی آیت جو ہے یہ بھی بڑی سخت آیت ہے, یہ سورۃ النساء میں بھی گزری ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب مت غلو کرو, ایگزیجریشن نہ کرو, افراط و تفرید کا شکار نہ ہو اپنے دین کے معاملے میں, غیر الحق, نہ حق سے ہٹ کر.
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک چکے ہیں راہ راست سے. یعنی یہ اس وقت کے جیوز اور کرسچن کو کہا گیا تمہارے آباء و اجداد انہوں نے دین میں غلو کر کے گمراہ ہوا، اب تمہارے پاس پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں، ان کی موجودگی میں اب گمراہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. دوسرا، یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ تم لوگ رومنز کی پیروی کے اندر، رومنز بھی، یہ رومن سے کنسپٹ آیا تھا کہ ایک بڑا خدا ہوتا ہے، اس کے نیچے چھوٹے خدا ہوتے ہیں، وہ باپ ہوتا ہے، وہ چھوٹے گاڈز کو چھوٹے جی سے لکھتے ہیں، بڑے کو بڑے جی سے. اسی کو پھر انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نا، چونکہ زیادہ تر تو بت پرست رومن تھے، تو عیسائیوں نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اسی قسم کے عقائد اپنے اندر بھی داخل کیے اور ایکویلنٹ بنانے کی کوشش کی کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں نا، یعنی اگر آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمارے مجدد احمد بریلوی صاحب ہیں. تو اب آپ جب دیوبندیوں کے پاس جائیں تو وہ بھی آپ کے بھی کوئی ہیں، وہ کہیں گے ہاں جی ہم نے بھی ظاہر ہے یہ پوسٹ خالی تو نہیں رکھنی، دینی ہے، ہمارا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ قاسم نانوتوی ہیں، رشید احمد گنگوئی ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. ہر ایک نے اپنا یعنی رکھا ہوا ہے. آپ دیوبندیوں کے پاس جائیں بھی آپ کی کوئی تبلیغی جماعت، ہاں جی کہیں گے جی ہے جی الیاس کاندلوی صاحب نے بنائی تھی. بریلویوں کے پاس جائیں گے آپ کے پاس کوئی جماعت ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہیں گے ہاں جی بالکل یہ دیکھیں ہماری یہ الیاس قادری صاحب ہیں. اہل حدیثوں نے بھی جو پھر بنائی جماعت انہوں نے بھی الیاس ہی رکھا، سلام علی الیاسین، ٹھیک ہے نا. بریلویوں نے بھی الیاس، دیوبندیوں نے بھی الیاس، اہل حدیث کا بھی الیاس، ہاں الیاس اثری. تو اب پتہ نہیں شیعہ کوئی الیاس ڈھونڈ رہے ہیں شاید، تو وہ نام رکھ لیں گے. غلو اتنی بڑی بیماری ہے کہ اہل کتاب میں جب آئی تو راہ راست سے وہ ہٹ گئے. تو سورۃ النساء میں آیا تھا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں سوائے اس چیز کے جو حق پر مبنی ہے. تو اب ہم پوچھنے میں یہ حق و جانب ہے نا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے، کرسی سے، خانہ کعبہ سے افضل ہے، تو یہ کس پہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اللہ پر. کیونکہ اللہ کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ تو بڑے فخر سے اپنے عرش کا ذکر کرتا ہے. اور آپ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی گھیرے ہوئی ہے آسمانوں اور زمین کو. اور آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی قبر مبارک اس سے افضل ہے. نہ یہ کوئی آیت تھی، نہ حدیث تھی، یہ اللہ پہ بھی جھوٹ، اس کے رسول پہ بھی جھوٹ، نعوذ باللہ. جبکہ ہمارے پاس یہ حدیث بھی موجود ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا، صحیح بخاری کی حدیث. جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو غلو کیا نا پیغمبروں کے بارے میں. اگلی امتوں نے بھی غلو کیا، اس امت نے بھی کیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی. آپ کسی خرابی کا ذکر کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے، سوائے ایک چیز کے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا، اللہ قرار نہیں دیا. ویسے کوشش کی ہے نور من نور اللہ کہہ کر اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی، لیکن اوریاں اس طریقے سے کوئی شرک نہیں کیا. اور یہ بھی اس امت کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ختم نبوت ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم شرک جلی سے اس امت کو محفوظ رکھا. لیکن باقی آپ جس لیول پہ بھی دیکھیں، جو کچھ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کیا نا، ادھر پیغمبر کے بارے میں تو چھوڑ دیں، انہوں نے تو اپنے بابوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کی ہیں. آپ یہ جتنے بھی واقعات دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھڑ دو، عبد القادر وچ پہ گیا. عبد القادر نے کیا کہ یا اللہ میرا بندہ ہے. تو یہ عبد القادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے۔ اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالو ہے؟ تو پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں۔ تذکرۃ الاولیاء جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے، بزرگان دین تصوف، دین اسلام نہیں، ان کے بزرگوں کی، اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بالکل ملے گا وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ کا آپ کھولیں گے چیپٹر، رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہیں، اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے۔ ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے؟ خواب بھی نہیں، بیداری میں بیٹھے میں۔ وہ کہتے ہیں درمیانی کو حالت ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا، یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں۔ وہ تو بےچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی۔ آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی، وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں۔ تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو، بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا اینج سامنے آندی ہے، تواڈے بزرگ صرف دنیا دیکھتے سن، اسی پوری کائنات دیکھنے ہیں، اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتا ہے، لیکن وہ ہے کافر سن، گورے، انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں۔ 3D ویو بھی ویکھ لینے ہیں جا، تواڈے بزرگوں تو پتہ ہی نہیں سی لگتا، جھاڑ پہ جائے تو نماز مغرب دی پڑھ لیندے سن۔ ہمارا تو بچہ بھی نہیں پڑھتا، وہ دیکھتا ہے ٹائم ٹیبل۔ دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی، انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آج بادل نکل آئے، بادل آ جائیں کالے تو جو مرضی ہو جائے، ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزہ ہی نہیں کھولیں گے۔ تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہمیں تو پتا چل جاتا ہے۔ تو یہ مان لیں کہ آج کے بزرگ جو ہیں وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے چیزیں مرتبے کلیم کیے ہوئے تھے۔ یہ مرتبے نہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بیچارے اتنی مشکل سے اٹھتے تھے، ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں، 2 بجے بھی سو جائیں الارم لگا کے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 4 بجے یا 5 بجے ہم اٹھ ہی جائیں گے الارم کی آواز سے۔ اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی سو گئے، نبی الاسلام بھی، صحابہ بھی سو گئے، نمازی وقت ہی گزر گیا، سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی۔ اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ خام خواہ کی باتیں، یہ سب کے سب چیزیں غلو ہیں۔ اسی کو افراط و تفرید کہا گیا، قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، غیر الحق، نہ حق، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ خواہشات کی پیروی ہے، ظاہر ہے کہ جی جب کرسچنز مسلمانوں کو آگے کہیں گے کہ ہمارا نبی مردے زندہ کرتا تھا، تو کسی مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ ایک حدیث میں بھی بنا لوں تاکہ نبی الاسلام کے بارے میں میں بھی ایک معجزہ کلیم کر دوں۔ لیکن اس سے میں پوچھوں گا تو جو مرضی کر لے، بن باپ کے پیدائش والا معجزہ حضرت عیسیٰ والا کس طرح تو نبی الاسلام کے حق میں ثابت کرے گا؟ وہ تو پھر بھی رہ جائے گا۔ جب ہم یہ باتیں کریں گے، دیکھیں کہتے ہیں دیکھو کیسے ٹونڈ ٹونڈ کے گلاں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ اگر کوئی عاشق رسول ہو تو وہ تو اندھا ہوتا ہے، عاشق رسول کوئی اندھا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو محبت رسول کا کہا گیا اور پوری بصیرت کے ساتھ کہا گیا۔ عاشق رسول اندھا ہوگا تو پھر یہی کچھ کرے گا جو کچھ آپ نے نبی الاسلام کے بارے میں عقیدے کلیم کرتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کو، پھر تو سر عاشق رسول ہیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، آپ تو حاضر و ناظر پہ آ کے علم غیب پہ رک گئے، سلام تو پھر کرسچنس کو ہے نا جی، انہوں نے پھر جب اٹھایا ہے خدا بنا کے چھوڑا ہے، سب سے اوپر درجہ تو یہ تھا نا، تو مسلمان تو پیچھے رہ گئے نا، عیسائی تو پیچھے، ان کو پیچھے چھوڑ گئے نا۔ جب شان بڑھانی تھی تو پھر کوئی صاف سے بنانی تھی نا،
یا بیٹا تو کم از کم بنا دینا تھا، چلو خدا نہیں بنانا تھا. ہاں بڑو عاشق رسول تھوڑے تو وڈے عاشق رسول نے. اگر عشق کا یہ کرائٹیریا ہے تو اس وقت بھی عیسائی جو ہے نا عشق میں مسلمانوں کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں. تو یہ بیریئر آپ نے نہیں نا کراس کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جرم ہے. تو کچھ بیریئر آپ آلریڈی کراس کر چکے ہوئے ہیں، وہ بھی جرائم تھے، وہ ہم نے آپ کو ہائی لائٹ کیے ہیں ایک سافٹ سے نعرے کی شکل میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. اور بابے تو شے ہی کوئی شے نہیں. یقین کرو یہ اتنی بار بولا کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اسے دھو دے، معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.